الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ سلامت رہے ماشاء اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس پیارے سے موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج الحمدللہ بلکہ انشاءاللہ ہم اپنا 7واں روزہ اختیار کریں گے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کی، جہاں جہاں اس وقت دنیا میں مسلمان بستے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، صدقات و خیرات کا، تسبیحات کا، صلاۃ و تسبیح کا، ذکر و اذکار کا جو اہتمام کر رہے ہیں، بس پاک پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے، اور یہ رمضان ہم سب کے لیے، ہم تمام اس پوری امت کے لیے توشہ آخرت بن جائے. ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے صاحب، کیونکہ آج تاریخ اسلام میں ہم ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چل رہے ہیں صاحب. آپ یقین مانیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں جب اس پروگرام کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ایک لمحے آ کے رک جاتا ہوں کہ میں جس بارگاہ میں اب ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں کن الفاظ کا چناؤ کروں، میری سمجھ نہیں آتا. کبھی کبھی الفاظ محدود ہو جایا کرتے ہیں، زبان جو ہے وہ رک جایا کرتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. کیونکہ تاریخ اسلام میں، عشق کی دنیا میں اور مصطفی کہکشاں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے ایسے حسین اور شاندار شاہکار موجود ہیں جن کی مثالیں رہتی دنیا تک حب رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے مثل و بے مثال ہیں. کہیں خدمت گزاری کا یہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی صورت میں نظر آتا ہے، تو کہیں یہ رنگ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کی صورت میں ہمارے دلوں میں سماتا ہے. کہیں یہ رنگ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت، ان نفوس قدسیہ کی شکل میں نظر آتا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کی عالی شان مثالیں ہیں کہ چشم فلک نے ادب و احترام و جانثاری و فداکاری کے اتنے دل فریب اور اتنے دلکش مناظر نہ پہلے کبھی دیکھے تھے اور نہ ہی وہ مناظر اسے کبھی دیکھنا نصیب ہوں گے کہ کوئی دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا پورا خاندان لٹاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اپنا سارا مال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ کر فلاح پاتا ہے، تو کوئی محنت مزدوری کر کے چند کھجوروں کے ذریعے ہی اپنے آقا کو راضی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں ادب کے وہ تقاضے کہ جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ سنبھالی جا رہی ہے، تو کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک اپنے سر پر رکھ کر اپنی قسمت سواری جاری ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کہیں خوش قسمتی اس درجے کی کہ راتوں کو اٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا جا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی. اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا جا رہا ہے. کوئی ممبر بنا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر رہا ہے، تو کوئی اپنی پشت پر کائنات کے تاجدار کو اٹھا کر ان کی حفاظت کر رہا ہے. کسی نے نماز دو عالم کے والی پر واری، تو کسی نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا کر اپنی آخرت سواری. خدمت گزاریوں کا یہ سلسلہ ناظرین انتہائی لامتناہی ہے، نہ ان عقیدتوں کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی ان خدمت گزاریوں کی کوئی انتہا ہے. جس کو جیسا موقع ملا اور قدرت نے جس کو جیسی سعادت دی، بس وہ اس امتحان میں پورا بھی اترا اور آخرت میں ممتاز بھی ہو گیا. ناظرین کرام، اب رفعتوں، بلندیوں، خوش بختیوں اور خدمت گزاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی جھرمٹ میں ایک ایسی ہستی بھی ہیں جن کے بخت پر بخت نازاں ہیں،
جن کے مقدر پر مقدر نازاں ہیں، جن کے نصیب پر نصیب نازاں ہیں، جو خوش بختی، خوش نصیبی اور اعلیٰ مقدری ہونے کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد و حساب اکرام فرمایا کرتے تھے، جن کا خیال اپنی سگی ماؤں کی طرح فرمایا کرتے تھے، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سمجھا کرتے تھے، بلکہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد اپنی ماں ہی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ بلند پایہ ہستی ہیں جو ہاشمی ہیں اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بہو ہیں، جن کو زوجیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی نصیب ہوئی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان بھی ہیں اور سیدہ کائنات کے رشتے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمدھن بھی ہیں، جن کے دامن میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے گوہر نایاب چمکے، جو داماد رسول بھی ہیں اور دنیا و آخرت میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، جن کے دیگر شہزادے اور شہزادیاں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بنے، جن کو دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ پاک باز ہستی ہیں، وہ بلند پایہ ہستی ہیں، وہ ممتاز ہستی ہیں جو انتہائی ناز میں پلیں اور بچپن ہی سے انتہائی اعلیٰ اوصاف کی مالکہ بنیں۔ ان میں کوئی دوسری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ اللہ کے محبوب کی جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اس جملے کو اپنے دامن میں سمو لیجئے گا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ڈیزائن کیا ہے۔ کوئی اپنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کون اپنا ہوگا، کون پرایا ہوگا، کون دشمن ہوگا، کون دوست ہوگا، کون جانثار ہوگا، کون خدمت گزار ہوگا، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تنے کو اپنے جسم اطہر کا لمس عطا کرنا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ تھا۔ ناظرین کرام، لہٰذا یہ بھی انتخاب الہی تھا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو نصیب ہونی تھی، اور پھر اسی گھر میں پیغمبر اکرم ہادی اکبر رہنمائے اعظم کو ممتا کی وہ گود میسر آنی تھی جو بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی صورت اس آغوش محبت و شفقت میں پرورش پائی کہ جنہوں نے کبھی امام الانبیاء کو ماں کی کمی کا احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ یعنی سوچئے صاحب کہ کتنی بڑی پریولیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، جو وجہ وجود کائنات ہیں، یعنی لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عالمین بنائے، علماء کہتے ہیں نا کہ 18,000 عالمین بنائے، ان 18,000 عالمین کو جن کے لیے بنایا، ان کی ماں ہونے کا تاج جن کے سر اقدس پر سجایا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ ناظرین کرام، جنہوں نے کبھی امام الانبیاء کی خدمت یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس سے صرف نظر نہ کیا، صرف نظر تو شاید ہو سکتا ہے بہت ہی کوئی عجیب سا ایک لفظ ہو، بلکہ یوں کہیے کہ خود وہ بھوکی رہتی تھیں مگر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شہزادے کو کھلایا کرتی تھیں، خود اچھے کھانے نہ کھاتی تھیں مگر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شہزادے کو کھلاتی تھیں، خود پرانے کپڑے پہنتی تھیں مگر عرش کے دولہا کو نئے کپڑے پہنایا کرتی تھیں۔ کیسی شفیع، کیسی پیاری، کیسی ممتا سے بھری تھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جن کی رفعتوں اور جن کا مقام و مرتبہ بیان کے بیان سے باہر ہے۔ صاحب یہ جملہ مجھے کہنے دے، بیان کے بیان سے باہر ہے، یعنی بڑے بڑے علماء آئیں گے یقیناً، اور بڑے بڑے علماء آتے رہیں گے، بڑے بڑے جید مفتیان آئیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جو خدمت گزاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کر دی ہے صاحب، پوری کائنات مل کر بھی ان کے ثنا و توصیف کرنا چاہے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگنا دیکھنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا دیکھنا ہو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا دیکھا ہو، پھرنا دیکھا ہو، اٹھنا
اٹھنا دیکھنا ہو، بیٹھنا دیکھا ہو، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم بچپن میں کھلکھلانا دیکھا ہو، مسکرانا دیکھا ہو، کائنات حسن اور حسن کائنات کے حسین ترین نظاروں سے اپنے آنگن کو روشن ہوتا ہوا دیکھا ہو اور اپنی قسمت کو منور ہوتا ہوا دیکھا ہو، صاحب ذرا سوچئے اس بارگاہ میں اور آپ کے خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کی ہستی ہم مسلمانوں کے لیے مرکز عزت و احترام ہے اور جن کے رتبے کو مسلمان تا قیامت سر اٹھا کر فخر سے دیکھتے رہیں گے، جن کا تذکرہ عشاق کو اس طرح سے نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو جھکا کر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں، جن کی شان زبان محبوب خدا سے ظاہر ہے، جن کی آغوش محبت و شفقت میں سارے جہانوں کے سردار پروان چڑھے، جن کے دست مبارک ہمیشہ خدمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگے بڑھے، جو نبی کی عقیدتوں کا محور بنی، جو نبی کی عقیدتوں کا محور بنی، جو محافظہ خاتم الانبیاء بنی، جو منصب میں بہت عالی ہیں اور جو اپنی شان میں حد درجے نرالی ہیں، جن کی مامتا کو قرار کائنات کا قرار ملا۔ بھئی جملہ پہنچا نہیں، جن کی مامتا کو قرار کائنات کا قرار ملا، جن کو عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ بے شمار ملا، جو اپنے بچوں سے زیادہ محبوب خدا کو محبوب رکھتی تھیں، جو مقام نبوت کا بھی ادراک رکھتی تھیں، جن کو معلوم تھا کہ میری گود میں کون ہے، جن کو معلوم تھا کہ میری گود میں وہ ہیں۔ آپ یقین مانی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، کئی دنوں سے صحیح نہیں ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے میں جب اس پروگرام کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں یا اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو صرف ایک لگن سے بیٹھتا ہوں کہ یہ بولتے وقت ساتھ دے نہ دے، لیکن میرا ایمان ہے کہ کل بروز محشر یہ سارے اذکار جو ہیں میرے لیے کم از کم توشہ آخرت بنیں گے کہ جن کو محبوب خدا نے اس حد تک جانا، اس حد تک مانا اور اس حد تک پیار کیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، جن کو خدا نے اپنے محبوب کے قلب کی راحت بنایا، جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا تاج بھی سجایا، نبی کی محبت کا رشتہ بھی جنہوں نے خوب نبھایا، خوب نبھایا کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اللہ نے جنہیں آخرت کا سفر باقاعدہ عطا فرمایا۔ ذرا سوچئے صاحب، ایک شخص اس دنیا میں آتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ آتے رہیں گے جو دنیا میں بے نام آئے، بے نام چلے گئے، نہ ان کے آنے کا پتہ نہ ان کے جانے کا پتہ۔ لیکن ذرا سوچئے صاحب، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا پروٹوکول کیا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جب وہ اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو ان کی قبر اطہر میں اتاریں اور پروٹوکول میں 70,000 فرشتے موجود ہوں، یعنی جنازہ انسان تو ظاہر پڑھتے ہیں نا، انسان تو جنازے میں موجود ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا جنازہ جو ہے قلیل ہوتا ہے، کسی کا کثیر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جنازہ تھا جس میں عرش والے باقاعدہ آئے تھے، عرش والے آئے تھے کہ 70,000 فرشتوں نے پروٹوکول کے ساتھ ان امی جان کو، اس ماں جی کو، اس ماں کو اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت کیا تھا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں فرمایا کرتے تھے کہ محبوب خدا کی مبارک زبان سے جن کے لیے آخر میں بخشش کے یعنی دعائیہ کلمات نکلے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنی مبارک قمیض عطا فرمائی، بس کیا شایان بیان کروں میں اس عظیم ماں کی جو خدمت گزار تھی ہمارے آقا خیر الانام کی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بزرگ ہیں ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور میرے دائیں جانب صدارتی ایوارڈ یافتہ پرنس آف قوالی میرے بہت پیارے دوست جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور میں بیچ سے نکلا، بسم اللہ۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور 7ویں سحری کی براہ راست نشریات کا آغاز ہو چکا۔ بہت ہی حسین ذکر پاک سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، جن کو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد اپنی ماں فرمایا کرتے تھے. تو اب سوچ لیجئے کہ آج کا پروگرام کتنا عظمتوں والا پروگرام ہے. ناظرین انشاءاللہ محفل کے دروازے آپ کے لیے میں کھولوں گا، اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی شہر میں بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجیے گا، اور جو سوال آپ علماء کرام سے کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے گا. پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے میں تو چاہوں گا کہ ان رفتوں میں سوال کو میں اس انداز سے فلوٹ کروں گا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی جو خاندانی عظمتیں، ان رفتوں میں اپنے عقیدت بھرے الفاظوں کے ذریعے سے آپ حصہ ڈالیے، اور جن اعلیٰ ترین رشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو پرویا وہ ذرا ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. میں ابتدا اس بات سے کروں گا کہ جو مسلمان یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کی ایمانی بیٹری میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، وہ اسے چارج کرنا چاہتا ہے، تو آپ کا یہ بیان کیا ہوا ابتدائیہ سن لیا کرے، انشاءاللہ اس کی ایمانی بیٹری بلندیوں پر جائے گی. اللہ لا حول ولا قوت. آپ میرے بزرگ ہیں، بس آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے بزرگوں کے، اور کچھ بھی نہیں، بس دعا کیا. میں اپنی بات کا آغاز علم و عمل کے کوہ صفا کے لوگوں کی بات کے نچوڑ سے کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اللہ اللہ اللہ. جن کے دامن میں 5 تن پاک آ جائیں، ان کی عظمتوں کا شمار کون کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. برستی رحمتوں میں عشر رحمت عروج پر ہے. اللہ کی رحمت سے حصہ پانے کے لیے اس کے ان پاک بندوں کا نام ہم زبان پر لا رہے ہیں. سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ان کے شوہر ہیں ابو طالب، وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے. اب آگے عبد مناف، قصائی، کلاب، یہ نام لیتے چلے جائیں. جی. ان پاک لوگوں کا جب نام ہمارے سامنے آتا ہے تو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ ذرا مجھے کھول کر دیکھ لو. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. واہ سبحان اللہ. سبحان. کیا کہنا. یہ پورا گھرانہ پاک بندوں کا سجدہ گزاروں کا. جب یہ لوگ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کے وجود کو طہارت اور پاکیزگی کا ایک شاندار نمونہ دے دیا جاتا ہے. اور پھر قیامت تک آنے والی امت کو قرآن کہتا ہے انی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ایمان والو، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کی لذتیں اگر تم نے اپنے دامن میں سمیٹنی ہیں تو ان کی محبت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا. اب اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم کی طرف آتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک اور لذت میسر آتی ہے. اور وہ لذت کیا ہے؟ آپ کا نام تو عمر ہے، آپ کا لقب عمر العلا ہے، لیکن مشہور ہاشم سے ہیں. کیوں؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے کہ ہاشم تجارت کی غرض سے جاتے ہیں شام. وہاں ان کو اطلاع ملتی ہے کہ اہل مکہ کے ہاں اناج کی کمی ہے، اور وہ غلے کی کمی کی بنا پر، آٹے کی کمی کی بنا پر مشکلات کا شکار. آپ وہاں جا کر مال تجارت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. جتنے اونٹ تجارت کے لیے آپ لے کر جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اناج اور غلے سے لاد کر مکہ مکرمہ لوٹتے ہیں. ان اونٹوں پر روٹیاں لدی ہوئی ہیں، اناج لدا ہوا ہے. یہاں آ کر شوربہ تیار کرتے ہیں. ان روٹیوں کے ٹکڑے بنا کر اس شوربے میں ڈال کر سرید بنا کر ایک لذت کی اہل عرب کو، پورے مکے والوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اس دسترخوان پر آ جاؤ اور یہاں سے اپنی اس بھوک کو مٹاؤ. اور اس کے بعد ہر سال حج کے موقع پر بھی اس بنا پر آپ کا نام پڑ گیا ہاشمی. ٹھیک. اور جن پاک لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ بنت اسد ہوں،
یا ان کے شوہر نامدار حضرت ابو طالب جی یہ اسلام میں پہلی ہاشمی جوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اس ہاشمی جوڑی کو مد نظر رکھ کر ایمان والے اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ جہاں کہیں انہیں کوئی ہاشمی نظر آئے وہ سمجھ لیں کہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاشمی کہتے ہی اس کے ہیں جن کے ٹکڑوں پر کائنات پلے۔ آئے ہائے تو سیدنا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ ان کے شوہر جو آخر وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک ڈھال بن کر رہے، اللہ اکبر، جنہوں نے زندگی بھر وہ نعمتیں حاصل کیں جس انداز سے سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی ہوں گی، ان کی زلفیں سنوارتی ہوں گی، ان کے وجود اطہر کو اپنے ساتھ لگاتی ہوں گی، اس کا صلہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کرتے سے اپنے کپڑے سے دے رہے ہیں جاتے ہوئے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے میرے اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں عطا کر رہا ہے۔ تو سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ پیارا نام ہے کہ جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری ایمان کی لذتوں میں بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑ لیجئے، جو ہم بات کر رہے تھے رشتوں میں پرونے کی، تو مزید جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین آپ کو عطا کیے، پہلے ذرا اس کی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے، اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا جو شرف خاص طور پہ گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو نصیب ہوا، یعنی کیسا بخت صاحب، اب وہ کیسے نصیب ہوا، کب نصیب ہوا، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت آپ کا انٹرو تھا، اور اس میں بالخصوص حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت گزاری کے حوالے سے جو چند جملے تھے وہ اس بات کے عکاس تھے کہ انہوں نے یتیم بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ اس وقت بھی اللہ کا رسول سمجھ کر آپ کی خدمت کی۔ اس پہ میں قتیل شفائی کی نعت کے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل وہ آپ کو انٹرو جو ہے نا اس سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھائی کیا کہنے سبحان اللہ، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، جب ان کا شہر بھرا تھا کئی خداؤں سے، جب ان کا شہر بھرا تھا کئی خداؤں سے، عقائد ان کے بہت دل نشین تھے تب بھی، نہ جانتا تھا کوئی تب بھی کائنات کے راز، نہ جانتا تھا تب بھی کوئی کائنات کے راز، خدا پاک کے وہ ہم نشین تھے تب بھی۔ کسی کو خوبصورت شعر ہے، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، وہ اپنی ذات کے اندر حسین تھے تب بھی، قتیل دل نے دھڑکنا بھی جب نہ سیکھا تھا، وہ میرے خانہ دل میں مکین تھے تب بھی۔ واہ کیا کہنے۔ بہت ہی خوبصورت آغاز۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروفیسر صاحب قبلہ ہمارے بزرگ ہیں، مولا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائیں اس پہ تو میں گفتگو عرض کرتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جس کا تاریخ عرب میں تذکرہ بہت کم ملتا ہے، وہ شخصیت حضرت اسد بن ہاشم کی شخصیت ہے۔ یہ حضرت ہاشم نے جو پہلا نکاح فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں، ایک قول کے مطابق اس بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، ان سے ایک بیٹا متولد ہوا جس کا نام اسد رکھا گیا۔ حضرت اسد جو ہیں یہ حضرت ہاشم کے پہلے بیٹے ہیں، اور پھر بعد میں آپ نے حضرت ہاشم نے دوسرا نکاح یثرب میں کیا سلمہ نامی بیوی سے، جس سے حضرت عبد المطلب متولد ہوئے۔ پروفیسر صاحب قبلہ جو تجارت کی اور غلے کی بات کر رہے تھے، تو یہ دونوں سفر سردیوں اور گرمیوں کے، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف، اس کا آغاز حضرت ہاشم نے کیا تھا، اور آپ کا وصال مبارک یعنی آپ کی زندگی کا آخری سفر جو تھا وہ بھی شام سے واپس آتے ہوئے
ان کا انتقال غزہ میں ہوا، فلسطین میں، اور وہیں آپ مدفون ہیں حضرت یعنی قطع کلام اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے جد جو ہیں حضرت ہاشم وہ پہلے عرب کے ایکسپورٹر بھی ہوئے اور پہلے امپورٹر بھی. اور دیکھیں یہ کچھ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام، حضرت مولا علی مرتضیٰ اور ان تمام ہستیوں کا جو خاندان جس ذات سے منسوب ہے، بنو ہاشم، وہ حضرت ہاشم کی ذات مبارک. کیا غزہ فلسطین میں جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت سلمہ اور حضرت ابو طالب کم سنی میں بیٹے جو تھے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ پھر واپسی پر یثرب میں رک گئے. یعنی حضرت عبد المطلب کے ابتدائی ایام اپنے ننیال میں گزرے، پھر ایک واقعہ کے تحت وہ آپ مکہ مکرمہ میں آئے. جناب اسد بہت ہی اپنے وقت کے، یعنی حضرت ہاشم کے فرزند ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کو اپنی والدہ ماجدہ سے بہت محبت تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کی شادی ہوئی جناب اسد کی، تو آپ نے اپنی ماں کی یاد میں اپنی اس بیٹی کا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی اس کا نام بھی فاطمہ رکھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ رکھا. کیا اچھی تفصیل بتا رہے ہیں آپ. اس دور میں دیکھیں کہ جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ہاشم کا گھرانہ اور بالخصوص جناب اسد اس وقت بھی خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، بتوں کی پرستش سے نفرت کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک شریعت پر عمل پیرا تھے. اسی لیے آپ نے اپنی تمام تر توجہ اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت میں صرف کی، اور انہیں اس قابل کیا کہ ان کی آغوش ایسی عظمت والی بنے کہ اس میں بیک وقت نبوت بھی پرورش پائے اور ولایت بھی پرورش. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ انتخاب بے سبب نہیں ہوتے. قدرت تیاری بہت پہلے سے شروع کرتی ہے، اور پھر فاطمہ کو فاطمہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا علیہ السلام. جی اب ذرا غور کیجئے، قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہے وَإِن تَعْدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کریں. میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کی توجہ آپ کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین و سامعین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جو ہمیں حکم دے رہا ہے اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو، اس نے اپنی کائنات کی سب سے بڑی امانت جن ہاتھوں میں جس گود میں رکھی ہوگی وہ اس کی کتنی شان ہوگی اور کتنی اہلیت کی حامل ہوگی وہ آغوش جسے اس نے اپنا محبوب پالنے کے لیے عطا کیا. اگر مجھے اجازت دے تو ایک جملہ عرض کروں کہ اپنی امانت، کائنات کی سب سے عظیم امانت اللہ نے سونپی ان کو جو کائنات کے سب سے عظیم امین بھی تھے اور سب سے عظیم امینہ بھی تھیں. بلا شبہ، بے شک نہیں. اب جناب جیسے حضرت ابو طالب جو ہیں، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم جان چکے کہ جناب اسد بھی ہاشم کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی ہاشم کے بیٹے ہیں. حضرت ابو طالب کی اولاد کا یہ ایک شرف ہے کہ ان کا ددھیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے اور ان کا ننیال بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے. یعنی ادھر جو جد ہیں ددھیال کے اعتبار سے وہ بھی حضرت ہاشم ہے، اور ننیال کے اعتبار سے بھی حضرت ہاشم ان کی جد ٹھہرتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آقا کی ظاہری عمر مبارک 6 برس کی ہے. جب ان کا وصال ہوتا ہے تبھی سے حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری اپنے ذمے لے لیتی ہیں 6 برس کی ظاہری عمر میں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک تو ان کا باصلاحیت ہونا اور امینہ ہونا، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور جناب حضرت عبداللہ یہ دونوں بھائی ایک ہی والدہ ماجدہ سے تھے، یعنی باپ اور ماں دونوں طرف سے یہ حقیقی بھائی تھے. اس وجہ سے وہ حضرت عبداللہ سے حضرت ابو طالب کی قربت بہت زیادہ، اور حضرت عبداللہ کی جو قربانی کا واقعہ جب پیش آتا ہے نا تو سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب جب چاہتے ہیں کہ قربان کروں تو سب سے زیادہ اس میں مزاحمت کہہ لیں یا اپنے بابا جان کی منت سماجت کرنے والے جناب حضرت ابو طالب تھے. اللہ، یعنی کیا پیار تھا، کیا پیار تھا. اب جب وصال مبارک حضرت آمنہ کا ہوتا ہے آپ انہیں اپنی آغوش میں لیتی ہیں، اور پھر جب حضرت عبد المطلب تشریف اس دنیا سے لے جاتے ہیں تو آپ اپنے سارے بیٹوں کو یوں بٹھاتے ہیں اپنی مسند کے سامنے حرم کے سائے میں، اور بٹھا کر حضور کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور فرمایا
اگر میرے پیارے بیٹے محمد اگر میں کسی طویل سفر پر جا رہا ہوں اور آپ کو ساتھ نہ لے جا سکتا ہوں تو آپ اپنے ان چچاؤں میں سے کس کی گود میں بیٹھنا پسند کرو گے؟ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کی آغوش سے اترتے ہیں اور جا کر سرکار حضرت ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ سبحان جاتے اللہ۔ ہیں۔ اس منظر پہ خداوند لم یزل نے کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، اور ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ یعنی سرور دو جہاں بچپن ہی میں اپنی آغوش کو پہچانتے تھے کہ میری آغوش کون سی ہے۔ اور پھر یہ خدمت گزاری کا یہ جو شرف ہے اور دورانیہ جو آپ نے سوال میں شامل کیا جس بات کو، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہر مرد کو خانگی ضروریات کے لیے ایک خاتون کی ضرورت، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیوی، کبھی بہن، مختلف ادوار ہوتے ہیں زندگی کے۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد نے عقد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خانگی ضرورت کو پورا کیا، یعنی ظاہری 25 برس، 19 سال 19 برس حضور علیہ السلام کی 6 اور 25 19 برس حضور علیہ السلام کی ہر ضرورت کا خیال جس ہستی نے اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھا ہے، اور جنہیں حضور اپنی ماں کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کہتے ہیں کہ مجھے ماں کی طرح اس ہستی نے خیال رکھا ہے۔ انہیں ہم اپنی عقیدت میں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ حضور آج ہم حاضری دے رہے ہیں۔ واہ ڈاکٹر صاحب اب ذرا سلسلے کو ذرا جوڑ دیجیے، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مائیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سپرلیٹو ڈگری عطا کی ہے کہ ان کے سروں کے اوپر یہ تاج سجا کہ وہ انبیاء کرام کی مائیں۔ آپ سوچیے ذرا کیا مقام اور مرتبہ ہے صاحب۔ تو ایک تو ذرا کچھ ہمیں وہ بتائیے۔ دوسرا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو یہ شرف نصیب ہوا صاحب کہ امام الانبیاء کی ماں بننے کا شرف نصیب ہوا، یہ کیسا شرف ہے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک خاص قدرت کے تحت چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنیادی طور پر اپنی صفت رب اور اپنی صفت رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی رحمت دنیا کے اعتبار سے پرتو بن کر والدین کی شکل میں آتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے تعریف کا مطالبہ کرتا ہے، بھئی میرے لیے ساری تعریفیں خاص ہیں، تو پوری دنیا سوال کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں آپ کی کیوں کی جائیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، سبحان اللہ۔ تو تمام جہانوں کو چونکہ میں پالتا ہوں تو جو پالے گا وہ تعریف کا حقدار ٹھہرے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا حمد کے لیے، شکر کے لیے، ثنا کے لیے، مدح کے لیے جو فعل آگے ظاہر ہوتا ہے، جو اس کا استحقاق لاتا ہے وہ ہے پالنا۔ جو پالے گا وہی تعریف کا حقدار ہوگا، وہی تعریف کا حقدار بھی ہوگا اور وہ تعریف اس کی بھی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب جن ہستیوں نے والد کی شکل میں یا والدہ کی شکل میں انبیاء کو پالا، ایک بات جنہیں سے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے پرورش ظاہری، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے پرورش ظاہری اور روحانی، اور ایک ہوتی ہے پرورش کی اتنے نازک پہلو کہ وہ جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ نبی ہے، تو اس نبی ہونے کے اعتبار سے اس کے کتنے پہلو کور کرنے پڑتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے تربیت کرنا۔ واہ واہ واہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب تذکرہ اللہ نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کو بالکل پاک صاف بنایا تھا، اور حضرت مریم کے چونکہ بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، تو نبی کی جو ماں بننے جا رہی ہے تو اس کے جسم کا ظرف بھی پاک ہوگا، اس کا ذہن بھی پاک ہوگا، اس کی سوچ بھی پاک ہوگی، اور وہ طہارت کے جھرمٹ میں آئے گی۔ واہ واہ واہ۔ تو اسے اندازہ لگائیں تو جو طہارت والے کو جنم لے رہی ہے وہ خود طہارت کے کس منصب پر ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تذکرہ کیا، پھر وہ ہنگامی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کیا کیفیت بیتتی ہے،
وہ کیسے بچے کو صندوق میں ڈال کر جاتی ہیں، اپنی بیٹی ساتھ بھیجتی ہیں اور سوچتی ہے کہ اللہ میں بیٹا آپ کے کہنے پر ڈال تو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، یہ ہم آپ کو واپس ملا دیں گے، تجھے ملا دیں گے، یہ دودھ بھی آپ کا ہی پلائیں گے، آپ گھبرائیں نا۔ تو ہمارا ایک اپنا نظام ہے، چونکہ ہم اس ساری پالیسی کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، فرعون جس طرح پلاننگ کر رہا ہے، لیکن یہ بچہ آپ کا ہے، یہ پلے گا بھی آپ کے ہاتھوں۔ واہ! تو وہ قرآن نے تذکرہ کیا، یہ قرآن تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں رکوع کے رکوع صرف کیے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی جو والدہ ہوتی ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، حضرت ہاجرہ کا، اور ضمناً دیکھیں کہ حضرت آسیہ، وہ دیکھیں فرعون کی بیوی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف نگرانی کا سبب، کیا مقام، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرورش کا سبب، کیا مقام۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس دنیا کی افضل ترین عورتوں کو جب تم گننے بیٹھو گے تو ان میں حضرت آسیہ کا نام بھی آئے گا، بالکل آئے گا۔ پھر آپ کے علم ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہو رہی تھی تو اس موقع پر بھی حضرت آسیہ کو بھیجا گیا۔ بھئی آپ اس منظر کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو اس سے اندازہ لگے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کو حضرت آمنہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال سے لے کر 25 سال کے دورانیے کے لیے خدمت کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نزاکتیں کتنی ہیں اور آپ کا لیول کیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کتنا شدت اہتمام، کتنا شدت طلب، اور کتنا وہ ماحول ہوتا ہوگا کہ آپ کی کس طرح وہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وجود مبارک سے لگتا تھا کہ ان کی تربیت کے ڈھب بھی ذرا انوکھے ہیں، تو انہوں نے وہ تربیت کے سارے اتوار، نگرانی ہو، حفاظت ہو، کھلانا پلانا ہو، لاڑ دلوانا ہو، جیسے وہ آخر میں پروفیسر صاحب جملہ بول رہے تھے بڑا خوبصورت، حضور نے تدفین کے دوران جو اعزازات دے دیے تو وہ خود پیغام دے گئے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میری یہ ماں اس سے بھی زیادہ کا استحقاق رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھیں وہ آپ کا ایک نظام تھا۔ تو پھر حضرت فاطمہ بن اسد نے آپ کے ساتھ جس طرح کا پیار و محبت رکھا کہ آپ حیران ہوں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ان کے لیے یہ سارے اہتمامات کرتے رہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ لفظ جب ادا کرتے ہوئے اس کی لذت کیسی ہے کہ امام الانبیاء کی ماں بننے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ یعنی ناظرین کرام ذرا سوچئے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف عطا کیا کہ آپ قدرت کے کارخانے میں سے، دیکھیں اربوں کی تعداد میں مسلمان آ چکے، اس بات کو یوں سمجھیے گا ذرا، اور کتنے ہی تعداد میں آئیں گے، یعنی اربوں خربوں کی تعداد میں آئیں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ 1450 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جب اس دنیا پر، اس کائنات پہ آشکار ہوتا ہے تو اس نور کی خدمت گزاری کے لیے، اور اسٹریٹ اوے، یعنی ایک روایت کے مطابق، ظاہر ٹیکنیکلی اگر سمجھیں بات کو تو 6 برس ہی کی عمر سے جو آپ نے خدمت گزاری شروع کر دی، اور ظاہری طور پہ 25 برس تک تو اسٹریٹ اوے آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہیں۔ تو 19 برس، میں 19 دنوں کی بات نہیں کر رہا، 19 ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، 19 مہینوں کی بات نہیں کر رہا، 19 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ 19 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات امام الانبیاء کی خدمت جو خاتون کرتی رہیں۔ آپ سوچئے صاحب کہ جو وضو کا پانی میرے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے، سرکار علیہ السلام اس سے سوال کریں کہ ربیہ چاہتے کیا ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ وضو کا پانی دینے پہ چاہتے کیا ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اصل عقل مند وہ تھے، میرے سرکار فرماتے ہیں تم جانتے ہو عقل مند کون ہے؟ تو عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو اصل عقل مند وہ تھے جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، لیکن اصل دنیا تو وہ ہے۔ تو جب سوال ہوا کہ کیا چاہتے ہو، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس دنیا میں غلامی دے دی ہے،
آخرت میں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما دے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو تمہیں دے ہی دیا، کچھ اور مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی جنت ان کو دے دی وضو کا پانی پیش کرنے کے صدقے میں۔ تو ذرا سوچئے جو وضو کا پانی پیش کریں، سرکار علیہ السلام کے اعلیٰ و عرفہ مقام میں سرکار کے خداموں میں شامل ہو جائیں، تو جو 19 برس میرے سرکار کی خدمت کریں، 19 برس خدمت کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا کیا اور میرے رب نے کیا مقام عطا کیا، خدا کی قسم یہ عقل سے ماورا ہے، الفاظوں سے ماورا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے لیے انشاءاللہ پروگرام کے دروازے بس کچھ ہی لمحوں میں کھولتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمیں ضرور جوائن کرنا ہے اور سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جوابات ملیں گے۔ تو جب جس سمت دیکھنا ہے تو پھر آئیے اسی سمت دیکھ لیتے ہیں نا جہاں نظارہ علی کا ہے، اور وہ نظارہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسین سے ہیرے عطا کیے ہیں، ہر ایک کی اپنی چمک، ہر ایک کی اپنی دمک ہے، تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے، اور پھر ان کا مقام و مرتبہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتائیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتیں عطا کی ہیں، ان رفتوں میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے حصہ ڈالیے۔ اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو جن اعزازات سے نوازا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیوی ہیں سید العرب کی۔ حضرت ابو طالب کے القابات میں ایک تو سقایت الحاج ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، بالکل ٹھیک، دوسرا سید العرب، اور تیسرا ہے مومن قریش۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کہ قریش کے مومن حضرت ابو طالب، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے، پھر پروردگار عالمین نے آگے جو آپ کو نوازا، آپ کے بیٹوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو سیدنا حضرت جعفر طیار کا نام آتا ہے، طالب کا نام آتا ہے، عقیل کا نام آتا ہے، علی مرتضیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک ایک نام اتنی عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا حضرت جعفر طیار ہیں، اور صحرائے عرب میں، صحرائے افریقہ میں قرآن پاک کی دھومیں مچا کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نجاشی ان کی زبان سے قرآن پاک سن کر کس انداز سے اسلام کا خدمت گزار بنتا ہے۔ سورہ مریم، سورہ مریم کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہاں قرآن کی دھوم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا اس عہد کی وحدانیت کا اعلان کر کے آتے ہیں، قسمت بدل دیتے ہیں حبشہ والوں کی۔ پھر یہ کہ تیار ہیں، غزوہ موتہ میں اسلام کی عظمت کے لیے جب ایک ہاتھ کٹتا ہے تو علم کو دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ اکبر، دوسرا ہاتھ کٹتا ہے تو علم کو منہ میں لے لیتے ہیں، اور پھر شہادت کے جام پینے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی فضاؤں میں جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرما دی، پر عطا کر دی۔ اور جب معاملہ آتا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل کی پہلے بات کیجئے، علم الانصاب کے ماہر، یہ علم الانصاب کے ماہر ہیں، اور آپ بھی جہاد میں بھی شامل ہیں۔ وہ تو جب ہم آئیں گے کہ یہ سارے گلدستے جمع ہو کر دین اسلام کی آپ یاری کے لیے کربل کی زمین پر جو اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت قیامت تک آنے والے مومنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں۔ اور حضرت عقیل کا وہ کردار جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، اب یہ دیکھیں نا کہ مطلب کیا بڑا کردار ادا کیا کہ امت کو جناب عباس کی صورت میں جو ایک ایسے مل گئے کہ جو علم بردار بن گئے مولا کائنات کی شہزادوں کے۔ تو اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو یہ اعزاز لے کر آتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ کسے را میسر نشد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، اللہ اللہ اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو بلا کر دیا ہو، اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک طرف حضور علیہ السلام کی والدہ بھی، والدہ کے طور پر بھی بالکل ٹھیک، اور دوسری طرف بہو بھی اسی گھر سے آ رہی ہے، سمدن بھی بن رہی ہیں، سمدن بھی بن رہی ہے، اور چچی بھی ہیں۔ اور اصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کانت امرأۃ صالحہ،
فاطمہ وہ نیک عورت تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یزورہا ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وَیَقِیلُ اور ان کے گھر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان رشتوں کے اعزازات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو چاروں طرف خوش بختی ان کو گھیرے ہوئے، بالکل ایسا۔ سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب، سیدنا عقیل ابن ابی طالب، سیدنا علی مرتضیٰ، اور پھر اس سے بھی آگے چل کر جب ہم حسنین پر نظر ڈالتے سر ہیں، اس سے پہلے ذرا ہمیں بتائیے نا، حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا، جی ہاں، وہ ام ہانی کے ہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملتا ہے معراج شریف کا، اس کی نسبت سے ان کو جو عظمت نصیب ہوتی ہیں وہ بھی ساری اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جب ہم ان مقدس رشتوں کو سامنے لا کر کہ حضرت عبد المطلب کی بہو، واہ، ابو طالب کی بیوی، واہ، حسنین کی دادی جان، ہانی کی والدہ، ام ہانی کی والدہ، اور پھر اسی طرح سے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جس انداز سے اپنی گود میں پرورش پا کر اسلام کی عظمت کے لیے تیار کیا ہے، وہ تمام کے تمام عظمتیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی تمام تر عظمتیں اس کے دامن میں اس وقت آتی ہیں جب وہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح مضبوط بنانے کی کوشش کرے جس طرح سیدنا حضرت ابو طالب نے، جس طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد نے، پھر ان کی اولاد نے اسلام کی عظمت کے لیے جان، اولاد، مال، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جب تک مسلمان کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پاکیزہ لوگوں کی طرح پیدا نہ ہو اور وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ہر شے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پر، آپ کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ اسلام کو وہ عظمت نہیں دلا سکتے۔ تو سیدنا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو فرماتی ہیں کہ میرے بچے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو میں کہتی تھی محمد کو آ لینے دو، اللہ، اور ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹو، اگر اپنے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے دسترخوان پر نہ بیٹھا کرو۔ پیر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ظاہر یہ جو خدمت گزاری کا تصور ہے جس کی طرف ابھی جو ہے وہ اپنا بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب، یہ موقع بڑا اہم ہے گفتگو کا، کیونکہ یہی اصل وہ موقع ہے جس کو لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن رفتوں بلندیوں سے نوازا۔ تو کتنے برسوں، ظاہر اس کے آپ نے ابتدائی ذرا حوالہ دیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کیجیے آپ کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا آپ کو شرف نصیب ہوا، شرف کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا، بہت خوبصورت ایک لقب پروفیسر صاحب نے آج اس کا اظہار کیا، مومن قریش، تو یہ میں اس پہ خوبصورت آیت جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں حکم ہوا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ جو مومن مرد ہیں، مومن عورتوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، مومن کا مشرک کے ساتھ یا مشرک کا جو ہے مشرکہ کا مومن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تین بیویوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان پر سوتن نہیں ہے، یہ اپنے دور میں اکیلی ہی اس قدر جامع، اس قدر کامل، اس قدر اکمل تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے جو کام لینا تھا وہ بھرپور لیا ہے۔ یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ذریعہ سے اپنے ناظرین تک پہنچائی۔ اب جو خدمت گزاری کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام کی پہلی بات تو جس پہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، اسے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتخاب پروردگار عالم ہے، حضرت ابو طالب کا گھرانہ حضور کے لیے، کیونکہ آقا کی جو شان ہے، اللہ اہل مکہ کو تب پتہ چلتا ہے جب حضور اظہار نبوت کرتے ہیں، اعلان نبوت کرتے ہیں۔
اللہ نے تو انہیں بھیجا ہی من کنتو نبیم و آدم ہو، کنتو نبیم و آدم ہو بین الماء والتین، حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان تھے جب میں اپنے رب کے ہاں شان نبوت کے ساتھ تھا۔ تو آقا تو اس دنیا میں تشریف لائے ہی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے۔ تو جب آقا تشریف اس شان کے مطابق لائے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا حسن انتظام ہے کہ اس ہستی کو میں نے کس گھر میں رکھنا ہے۔ اب دو باتیں اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اس شہزادے کا جسے ان کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اپنے اس شہزادے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ یعنی عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اپنے شریعت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو حضور کا نام مبارک جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ نام محمد حضور کا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ حضرت آمنہ نے نام مبارک احمد رکھا۔ نام احمد حضور کا قرآن حکیم میں ایک جگہ استعمال ہوا سورہ صف میں، اور اس میں محمد قرآن حکیم نے 4 جگہ استعمال کیا۔ یعنی وہ نام جو یہ ہستیاں رکھ رہی ہیں وہ نام اللہ کے عطا کردہ تھے، نبی کی نبوت کا۔ ایک جملے میں یہ پیغام کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، نبی کی نبوت کا علم سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے۔ اس پہ قرآنی دلائل بہت سارے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کو معلوم تھا نا کہ آسمانوں پر سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے جو ہیں وہ احمد ہی ہو سکتے ہیں، احمد ہی ہو سکتے ہیں، اور زمین پہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی وہ محمد ہی ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب وہ ہستی جب تشریف لاتی ہے تو یقیناً اس کی خدمت گزاری حضرت آمنہ کے بعد جس بی بی کے سپرد ہوتی ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ایک خوبی تو ان کی یعنی یہ ہے کہ وہ حضور کا اس قدر خیال رکھتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو پیچھے رکھتی ہیں اور حضور کو۔ اب اس میں یہ ایک جملہ ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ہے، ایک رمز اور ایک راز ہے۔ وہ کیا؟ وہ راز یہ ہے، وہ جانتی ہیں کہ یہ رسول خدا ہیں، علی، عقیل، جعفر ان کے غلام ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جانتی ہیں سبحان اللہ کہ یہ آقا ہیں، سردار ہیں، اور یہ ان کے خادم اور غلام، معاون و مددگار ہیں۔ ان کا جیسے کل کو اللہ کے ہاں مقرب مقام ہے، جیسے وہ ظاہر ہونا ہے، ان کی شان آج اسی طرح اپنے بچوں کو واضح کی جائے۔ حضرت ابو طالب واہ واہ واہ، کیا یعنی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کر رہی تھی بنیادی طور پہ اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی۔ کیا کہنے، کیا اب اسی طرح دیکھیں، ایک حضرت ابو طالب کی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شب ہجرت حضور نے حکم دیا اور آپ ان کے بستر پر لیٹ گئے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ شیب ابی طالب پہ ذرا نظر ڈالیں۔ حضرت ابو طالب کی سارے بیٹے حضرت ابو طالب کے پہرے میں اس طرح شامل ہیں کہ وہ بار بار بستر بدلتے ہیں حضور کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے بستر پر کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر حضور کے بستر پر، مباح اگر کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا بے شک ذبح ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے۔ یہ شب ہجرت کا سونا تو ہم بیان کرتے ہیں، ارے یہ کام تو علی بچپن سے کرتا آیا ہے کہ حضور کی خاطر حضور کے بستر پر سو کر، حضور اللہ کے رسول آپ کی اگر ہجرت اس طرح مکمل ہوتی ہے تو میری جان اس کے لیے حاضر ہے۔ واہ، یعنی اس کی پریکٹس شیبی ابی طالب سے ہی کروا رہے تھے، جس کا کلائمیکس ہم ہجرت کی رات کو۔ واہ، کیا اچھی تدبیر کے ساتھ۔ بھائی مجھے ذرا اجازت دیجئے، کالر ہے امین طارق صاحب پتوکی سے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا ہدیہ۔ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں نروال سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب فرمائیے۔ سر ہمارا مسئلہ ہے، ہم مانتا ہمارا نام ضلع ننکانے سے بول رہا ہوں جی فرمائیے۔ جی ہماری مسجد میں عصر کا ٹائم ہوتا ہے 4:38 تے مولوی صاحب اذان دے دیتی 4:30 بجے جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو ان سے پوچھا آپ نے جی ٹائم تو ہویا نہیں ہے عصر کا، تو کہندا 10 منٹ ٹھہر کے بھی کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی اذان میں۔
اچھا 4:38 پہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ 4:30 پہ اذان دے دیتے ہیں، تو آپ سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، مختصر ذرا کامنٹ کر دیجئے کہ اگر فرض کیجئے عصر کا وقت جو 4:38 ہے اور وہ اذان 10 منٹ پہلے، تو صحیح ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ وقت پر فرض ہے۔ اب وقت سے پہلے نماز تو ادا نہیں ہوگی، اس لیے اذان بھی وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے 8 منٹ 10 منٹ پہلے دے دی ہے تو وہ اس کا اعلان کر دیں کہ اذان وقت سے پہلے دی گئی ہے، اس کو دوبارہ بھی دے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، اور اگر جو شخص روزہ نہ رکھ سکے جو اس کے لیے فدیہ کا ہے کہ وہ کسی کو فدیہ رکھوائے، اور جیسے جتنا خرچ وہ اپنے 2 وقت کے کھانے پر کرتا ہے اتنی مقدار میں، علماء نے بعض نے 300 کا مقدار نکالی ہے، تو وہ مہینے کے 9,000 روپے کسی غریب کے حوالے کر دے، وہ اس کے بدلے میں روزے رکھ لے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، تو وہ فدیہ دے، اس کو فدیہ دے۔ ڈاکٹر صاحب آئیے آپ کی طرف آتے ہیں، اب ذرا یہ بتائیے جو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رفت عطا کی، اس میں ایک رفت اور ایک جملہ وہ خاص طور پہ جو پیر صاحب نے ادا کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس جملے پہ آپ ذرا گفتگو فرمائیں کہ ایک ہی گود ہے اور اس گود میں نبوت بھی پروان چڑھ رہی ہے اور اسی گود میں ولایت بھی پروان چڑھ رہی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جنید صاحب نبوت اور رسالت کے، نبوت اور ولایت کے تصور کو سمجھ لیں۔ جی، نبوت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ حتمی اور قطعی تعلق ہے جس کی وجہ سے شریعت اور کتاب نازل ہوتی ہے۔ اس سطح پر جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ نبی کہلاتی ہے۔ واہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کے پاس ہدایت اور کتاب کی کامل صورتیں نازل کر دی گئی۔ ولایت کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے قرب الہی کی کیفیت کو محسوس کروائے، واہ، تاکہ آپ دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو دنیا میں وہ بندہ بھی ہے جس کے پاس وہ فیض ہے کہ صرف آپ کو ثواب کا درجہ نہیں، قرب الہی کا درجہ بھی وہ محسوس کروائے گا، رحمت کا درجہ بھی محسوس کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کا اور نبی کی حضوری کا درجہ بھی وہ فیل کروائے گا۔ واہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ درخت جس پر ولایت کا پھل آتا ہے، وہ درخت اور وہ جڑیں فیض رسانی کے کس پروسیس میں چل رہا ہوگا جس پر پکا پھل تو لگا ولایت کا، لیکن نبوت کو بھی کچھ عرصہ پناہ دینے کے لیے اس درخت پر بٹھایا گیا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی وہ کیسا درخت ہے، اس کی جڑیں کیسی ہیں، اس میں فیض کیسے آ رہا ہے کہ اس فیض کی وجہ سے، اگر میں کہوں فیض چونکہ طہارت والا ہے، فیض تقوی والا ہے، فیض فطرت سلیمہ والا ہے، فیض عشق و محبت والا ہے، فیض خدمت گزاری والا ہے، اس فیض کے درخت سے ہمیشہ وابستہ رہے گا وہ ولایت کا پھل۔ اس ولایت کے پھل کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ سبحان اللہ۔ اور وہ درخت جس پر سہارا لینے کے لیے، پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل نبوت کو بھی وہاں رکھا۔ وہ پھل کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اندازہ لگیں وہ جو درخت ہے، وہ جو جڑیں ہیں، وہ جو سیرابی ہے، اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہی وجہ تو تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ بن اسد سلام اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، زبان میں ایک رقص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ اتنا سعادت بھری قسمت کہ امام الاولیاء مستقل دیا، اور امام الانبیاء کو بھی کچھ عرصہ سہارا دینے کے لیے اس درخت کی پناہ لینی پڑی۔ اے اللہ اس درخت طہارت کو، اس درخت تقوی کو، اس درخت فیض رسانی کو تو نے کس طرح عظمت عطا کی، کس طرح برکت عطا کی۔
تو یہی وجہ ہے، یہ میں نے بطور تمثیل کے، تو ورنہ تو یہ چیزیں تمثیل سے ماورا ہیں تاکہ سننے والے لوگوں کو ذرا اندازہ ہو کہ ہم اس درختوں کی، ان جڑوں کی، ان زمینوں کی کتنی عزت کرتے ہیں جو اتنا زوردار پھل دیں، اتنے زوردار میوے دیں، پھر ان میں پانی کن کا چلتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ سارا فیضان الہی کا پانی چلتا ہے، وہ جڑوں میں آیا، وہ تنے میں آیا، وہ شاخوں میں آیا، کیا کہنا، اس کے اوپر پھل اگا۔ تو جب آپ پھل کی شان مانتے ہیں جناب، ان شاخوں کی شان بھی مانیں، درخت کی شان مانیں، جڑوں کی شان مانیں، اللہ کا نظام قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان کو جس طرح کی متنوع نسبتیں مل رہی ہیں، اور جتنا حسن و جمال کے سنگم میں فاطمہ بنت اسد کو بٹھایا جا رہا ہے، کیا کیا فیضان ہے، اولاد بھی نرالی، اوپر کی نسبتیں بھی نرالی، اور اوپر لگنے والے پھل بھی نرالے۔ آپ کمال دیکھیں نا، جنت کے سردار بھی اسی گھر میں موجود ہیں، ٹھیک، تمام اولیاء کے سردار بھی اسی گھر میں موجود ہیں، جنتی عورتوں کی سردار بھی اسی گھر میں موجود ہیں، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ بھی اسی نسل سے ہیں، اور اس کے بعد جتنے ائمہ آئیں گے، جڑ تو آپ بن گئی اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام تک جو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، غفار مصطفیٰ صاحب نروال سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال آپ صاحب؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی فرمائیے۔ جناب، آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ جب آپ کا 2 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے نا، جب تک ہم دیکھتے نہیں ہیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ سے میرا یہ سوال ہے، بندہ جو کھانا تو کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کیا آ جائے پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا خون بہ جائے پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا آ جائے یا خون بہ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق قریشی صاحب راول پنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو جامی صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ اچھا، جہاں تک بات ہو رہی تھی آج، تو نسبت کی تو بڑی اہمیت ہے جی۔ تو جنید بھائی، میرا تعلق ویسے تو حضرت صفی سلطان باہو، حضرت ماشاءاللہ، سوال کیا ہے قریشی صاحب؟ عباس، ان کی طرف سے ہے۔ مجھے یہ آپ کا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں جس پلازے میں ہوں نا، اس کے بیسمنٹ میں ایک مسجد انہوں نے بنائی ہے، ٹھیک، اور اس کے اوپر جو نا فرسٹ فلور پہ پیٹ کلینک ہے۔ کون سا کلینک؟ اچھا، پیٹ کلینک ہے، اوکے۔ ہاں، پیٹ کلینک ہے، جہاں پہ نا مختلف جانور آتے ہیں اور ان کے نا سازر پیشاب کی بدبو بھی، آپریشن بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پہ کیا نماز جائز ہے، مسجد بنانی جائز؟ گڈ کوشچن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے کہ اگر کیا آ جاتی ہے، خون آ جاتا ہے، بلڈ آ جاتا ہے منہ سے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون اگر نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ خون اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت کر جائے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور کیا اگر آ جائے؟ کہ اگر آ جائے، اگر کہ خود بخود آئی ہے تھوڑی تو اس سے نہیں، لیکن جان بوجھ کر جب ہم منہ بھر کر کہ کریں گے تو وہ روزے کو توڑ دے گی، وہ روزے کو توڑ دے گی۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ بیسمنٹ میں مسجد ہے جہاں پر ظاہر نمازی آتے ہیں، اور بالکل اس کے اوپر جو مطلب اپنا کیا کہتے ہیں اس کی جو چھت ہے، وہاں پہ مطلب پیٹ کلینک ہے، جانوروں کو جو ہوتا ہے نا ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے، تو وہاں پر جانور وغیرہ ظاہر ہے ہر طرح کے آتے ہوں گے، کتے بلیاں وغیرہ سبھی آتے ہوں گے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ان کی کوئی اسمیل بھی آتی ہوگی، ان کے یورین وغیرہ کی یا سٹول وغیرہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس مسجد میں پھر نماز جو ہے پڑھنا صحیح؟ نماز کی جگہ اگر صاف ستھری ہے تو وہ نماز تو وہاں ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہمیں تو خود حکم ہے کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے بن سنور کر اللہ کے آگے جاؤ، تو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ چھت پر اس طرح سے ہے اور اس کا راستہ الگ ہے اور جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ وہاں پر پاکیزگی کا اہتمام پورا ہے، تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں، اس جگہ کو جائے نماز کہنا زیادہ مناسب ہوگا مسجد کی بجائے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مسجد کی چھت کے اوپر ایسی کوئی
شرعی طور پر نہیں. بہت سے شاپنگ مالز میں لوگ کرتے ہیں بس تو نماز کی جگہ جائے تو وہ نماز نیچے مسجد بیسمنٹ میں بنا دیتے ہیں, بیسمنٹ میں بنا دیتے ہیں, تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو پہلے مطلب میرا خیال ہے ان کی جو چھت ہوگی اس کے اوپر وہ پیٹ کلینک وغیرہ ہوگا. وہاں نماز پڑھنے والے خود ہی اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو جن اوپر والوں کے لیے کوئی اور آسانی پیدا کر دی جائے, وہ اپنے جانور وہاں لے جائیں تاکہ وہاں بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر لوٹیں گے. تو آپ نے جانا کہیں نہیں, کیونکہ ابھی تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک چل رہا ہے. ابھی تو شیب ابی طالب کے بارے میں بھی آپ کو بتلانا ہے صاحب. وہ جو 3 برس ایک انتہائی سنگین قسم کا سوشل بائیکاٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا تھا. ایک ہی گھرانہ تھا صاحب, ایک ہی گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا. بس وہی گھرانہ تھا جو ڈھالے کائنات, یعنی یہ کہیے کہ جو ڈھالے کائنات ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں, اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہیں, جو 3 برس تک ڈٹ کے جمے رہے اپنی اولادوں کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ کہ نہیں ہم اپنے پیارے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. پروفیسر صاحب, اب وہ موقع ہے جو اگر میں یہ کہوں کہ مکی زندگی کے اندر انتہائی کٹھن ترین مرحلہ ہے تو وہ شیب ابی طالب کا ہے. اور یہ ہم روی میں بیان تو کر دیتے ہیں صاحب کہ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا, لیکن وہ بائیکاٹ کس نیچر کا تھا, کس شدت کا تھا, کس بڑی آزمائش سے آپ کو گزارا گیا. ایک ذرا لوگوں کو, سننے والوں کو ضرور بتائیے گا وہ 3 برس کیا تھے, اور پھر جو ہجرت مدینہ کا موقع ہے اور دیگر مواقعوں پر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا تکالیف کو برداشت کرنا. اور اگر ٹوٹیلٹی میں بات کریں تو پورا گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جس انداز سے تکالیف برداشت کرتا رہا وہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے. بتائیے ذرا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خانوادے نے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں پر کٹھن سے کٹھن حالات کو سہا ہے, برداشت کیا ہے, لیکن کسی موقع پر بھی ساتھ نہیں چھوڑا. یہ ساتھ نبوی ہے. جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں تو اب مشرکین حواس کھو بیٹھے. پہلے انہوں نے ایک پروگرام بنایا, ایک وفد لے کر ابو طالب کے پاس گئے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ, اگر انہیں باز نہیں رکھ سکتے تو ان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کو معاذ اللہ جان سے ختم کریں. اب ابو طالب پر تھوڑا اس موقع پر یہ خوف آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو, ان کے تو ارادے انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں, میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو جائے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کے تحفظ کے لیے سیدنا ابو طالب پہلے دن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. اور میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان کے بارے میں بات کریں, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی پوری کی پوری رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک میں, ان کے ساتھ محبت میں اس انداز سے گزری ہے کہ کوئی اور مومن بھی اس انداز سے کیا گزار سکے گا. تو ابو طالب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر مشرکین کے ناپاک ارادوں سے ان کو آگاہ کیا. تو حضور علیہ السلام سمجھے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو طالب خوف زدہ ہو گئے ہیں. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا, چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے آگے اس وقت اس انداز سے بات کی کہ ابو طالب فرمانے لگے, چچا کی جان تم اپنا کام جاری رکھو, میں سنبھال لوں گا, میں دیکھوں گا یہ کیسے آپ کے قریب آتے ہیں. اچھا, اب یہ سچویشن یہاں پہ قطع کلام کی معذرت, سچویشن یہاں پہ یہ ہے کہ کفار مکہ, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مطلب جتنا بھی کفر تھا وہ ایک طرف کھڑا تھا, اور جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے گھر کے ساتھ تنہ تنہا یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اسلام کے ڈھال بن کر حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آتے, تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک دستاویز تیار کی جس کو منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا. اس میں 4 باتیں لکھی گئیں. اس میں یہ لکھا گیا کہ آج کے بعد کوئی مکے والا
ان بنو ہاشم کے اس خاندان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بات یہ لکھی گئی کہ کوئی شخص ان کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹریڈنگ بھی بند کر دی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ تھی کہ کوئی شخص ان سے میل جول اور سلام کلام تک نہیں کرے یعنی گا، بالکل جو ہے وہ سماجی مقاطعہ کر دیا۔ اور چوتھی بات اس میں لکھی کہ کوئی شخص ان کو کھانے پینے کی چیز اللہ اکبر، یعنی جتنی بھی رسد ہے وہ بھی روک دی جائے۔ جب یہ لکھا گیا تو اس پر تمام سرداران قریش نے دستخط کیے اور اس دستاویز کو جا کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب اس کے بعد سیدنا ابو طالب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے پورے خاندان کو لے کر اپنے نام والی گھاٹی میں شیب ابی طالب میں یہ انہی کے نام پہ انہی کے نام پر۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پر جو 3 سال گزرے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جب بھی کوئی مطالعہ کرنے والا کلمہ پڑھنے والا اس کو سامنے لاتا ہے تو اس کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خاندان کی اذیتیں تکلیفیں 3 سال کا عرصہ ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لے جانے دی جا رہی، بچے دودھ سے محروم ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن ان تمام تر معاملات میں سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے، یعنی حالت یہ ہے کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گلوب میں وہ سبزی درخت کے پتوں کی نظر آ رہی، یعنی عالم یہ ہے کہ چمڑے ابال کر کہ کوئی چمڑا کسی کو ملتا ہے وہ لاتے ہیں، اس کو صاف کر کے اس کو ابال کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام تر حالات میں جب 3 سال گزر گئے تو مشرکین میں سے ہی کچھ لوگوں نے سرداروں کو کہا کہ یہ تم نے مکہ مکرمہ میں کیا ظلم کر رکھا ہے۔ اب اسی اثناء میں وہ ابو طالب کسی طرح ان سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ وہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا وہ کھایا جا چکا ہے، صرف وہی جگہیں بچی ہیں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اگر تم جا کر اس کو دیکھو اور میرے بھتیجے سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اگر اس کے برعکس ہوا تو میں تمہیں حضور علیہ السلام دے دوں گا، تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اب انہوں نے جا کر دیکھا جس طرح حضور علیہ السلام نے اطلاع دی تھی اس کے مطابق وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا، کھایا جا چکا تھا، اور اس کے بعد یہ حضور علیہ السلام، لیکن یہ ساری تکالیف فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے ساتھ جو ہے وہ اپنا صحیح بھی، پھر آپ نے ہجرت بھی فرمائی، ہجرت بھی بالکل تکلیف سے گزاری۔ اچھا اب یہ اگر اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیجئے پیر صاحب، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سننے والے نوجوان خاص طور پر ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ پورا گھرانہ ٹوٹیلٹی میں تمام اولادیں جو ہیں وہ ابتدا سے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں دیتی آئیں، اور وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی کہ آپ تو جڑ ہیں نا، آپ اس کی شاخیں جو ہیں آپ چلے جائیے آگے، قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، تو ذرا بتائیے کہ اس جڑ نے جو قربانیوں کا تسلسل شاخوں کی صورت میں قائم کیا وہ کیا؟ جس طرح اب تک کی گفتگو ہوئی کہ اس گھرانے نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط بھتیجا سمجھ کر پرورش نہیں کی بلکہ اللہ کا محبوب رسول سمجھ کر حضور کی پرورش کی ہے، خدمت کی ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی بہترین صورت جانی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ جو ہے اس کو قربان کر دیں۔ اس تربیت کے نتیجہ میں والدین کی جو خدمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اولاد جو ہے وہ اپنا ان کے لیے ایک رہنما اصول متعین ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے پہ چلنا ہے، چنانچہ اولاد بھی اسی طرح جیسے ذکر ہوا اسی طرح تذکرہ ملتا ہے کہ اسی طرح وفادار، اسی طرح خدمت گزار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہے۔ اور میں یہاں ایک بہت ہی اہم جملہ عرض کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی تو براہ راست والدہ ماجدہ ہیں، جبکہ 11 ائمہ اہل بیت اطہار کی جدہ محترمہ ہیں۔ جی یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جی اس بات کو کھولیں ذرا، مجھے ذرا یہ بات کہنے دیجئے اور اپنے سامعین تک پہنچانے دیجئے اور انہیں اس پہ غور و فکر کرنے دیجئے
کہ طلوع آفتاب نبوت سے لے کر وقوع قیامت تک جناب ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ آغوش فاطمہ بنت اسد سے جناب والا، یہی میں سننا چاہ رہا تھا جناب. سبحان فاطمہ اللہ، بنت سبحان اسد کی آغوش سے جڑا ہوا ہے. سبحان یہ اللہ، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جن کی شان، جن کے گھر میں ملکۃ العرب بہو بن کر آ رہی واہ ہے، واہ واہ واہ. خدیجۃ الکبریٰ بہو بن کر آ رہی، جو اولین مصدقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ کوئی معمولی ہستیاں ہیں، بلکہ معمولی یوں لوگ ہیں. کہیے کہ اگر میں غلط نہیں تو مجھے جملہ ادب سے ادا کرنے دیجئے آپ کی اجازت سے، کہ اس کائنات کے چاند یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی گود میں آنے والے پہلے محمد سے لے کر اس کائنات میں آنے والے آخری محمد تک، امام مہدی علیہ السلام تک، دونوں ہی جو ہیں وہ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے جڑا ہوا ہے. یہ ہدایت کا ازلی اور ابدی جو ایک تعلق ہے نا جی، وہ ان کی آغوش سے جڑا ہوا ہے. ہمیں ان کی شان کے ان پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کتنی عظمتیں جو ہیں وہ ان کے دامن میں عطا کی ہیں. شب ہجرت کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت کا اعزاز حاصل ہے سفر ہجرت میں، حضرت مولا علی مرتضیٰ کو سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹنے کا شرف حاصل ہے، وہیں یہ بات بہت کم بیان کی جاتی ہے اور بہت ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی باقی صاحبزادیوں کے عقد ہو چکے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد نہیں ہوا تھا. حضور تو سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا کی حفاظت بھی، ان کی دلجوئی بھی، اور شب ہجرت میں ان کی نگہداشت کا فریضہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے سر بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدمت بھی اس پاک بی بی کے حصہ میں آئی اللہ ہے. اللہ اور دیکھیں ان ساری خدمات کا اللہ رب العزت نے جزا کیا عطا فرمائی کہ مولود کعبہ جیسا بیٹا عطا فرمایا، جسے اللہ رب العزت کے اپنے گھر میں آنے کا شرف حاصل ہے. کمال یہ مولود کعبہ جیسا بیٹا ہی صرف نہیں، ولادت کے وقت جو پروٹوکول حضرت فاطمہ کو عطا ہوا وہ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں. بے شک. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی امام الانبیاء والمرسلین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو بہو بنا کر ان کے گھر میں بھیجا. یعنی اس گھر کی شان دیکھیں کہ کہاں جنتی عورتوں کی سردار بہو بن کر جاتی ہیں. اللہ نے یہ ساری خدمات کا اجر یہ عطا کیا. کیا ادب ہے بارگاہ نبوی کا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جب حضور علیہ السلام نے انہیں خوشخبری دی کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے بذریعہ وحی، تو انہوں نے گھر جا کر جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد بھی دی اور کہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہمارے گھر تشریف لا رہی ہے، میری بیوی بعد کی بات ہے، پہلے ان کی یہ شان ہے کہ وہ حضور کی صاحبزادی ہیں، اور جب وہ گھر آئیں تو میں باہر کے کام میں کروں گا، گھرداری کے کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹائیے. یعنی حضور کا ادب تو حضور کا ادب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی کس قدر لحاظ، کس قدر خیال ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی خدمت کرتی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بطور خوشدامن خدمت کرتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی خدمت کرتی ہیں. کتنا بڑا شرف حاصل ہے. کیوں نہ حضور ان کی قبر مبارک میں لیٹ کر اسے متبرک بنائیں. بی بی ایک ہے، ڈیوٹیاں کتنی سارے. اچھا یہاں ایک اور بات، ایک بہت پیارا نقطہ اس وقت آپ نے مجھے دے دیا، اور سننے والوں کو جو خواتین واویلا مچاتی ہیں نا، بھائی ساس سسر کی خدمت تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور شریعت کہاں کہتی؟ بھائی شریعت تو نہیں کہتی، لیکن میرے رسول کا طریق کیا ہے کہ اپنی شہزادی کی تربیت یہ فرما رہے ہیں کہ جا کر اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے. ایک رشتہ تو وہ ہے، لیکن ایک رشتہ یہ ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور نہیں تو ساس کی خدمت جو ہے وہ ضرور آپ کے ذمہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور من نہیں کر رہا کہ وقفے پہ جائیں لیکن جانا پڑے گا، وقفہ لیتے ہیں. لیکن لوٹ کے آپ ذہن میں رکھیے، ہمارے ساتھ آپ نے ضرور رہنا ہے. میں نے ڈاکٹر جامی صاحب سے پوچھنا ہے، وہ جو وصال پاک کا میں اس منظر نامے کو بیان نہیں کر سکتا صاحب، وہ کیا منظر نامہ ہے، لیکن وہ عقل سے ماورا ہے. یعنی وہ پروٹوکول، بلکہ وہ یوں کہوں میں کہ وہ VVIP پروٹوکول جو امام الانبیاء نے سجایا اپنی ماں کے لیے، بس صاحب کیا کمال ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، لوٹ کے آتے ہیں.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ رحمت رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت حسین سا سحری کا موقع ہے جامی صاحب، اور سننے والوں کو میں یہ عرض کر کے گیا تھا کہ ابھی لوٹ کے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ وہ جو اب اس کے آگے کتنے وی لگا دیں آپ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ وی آئی پی پروٹوکول جو ہے چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ 70,000 فرشتوں کا باقاعدہ اسکواڈ کہہ لیجئے کہ وہ قدرت کا اسکواڈ اللہ کی طرف سے تھا جو آپ کو اپنے اسکواڈ میں لینے کے لیے باقاعدہ آیا تھا۔ وہ کیا ہوا پھر؟ میرے سرکار کی دعائیں عطائیں جو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں، بتائیے ذرا اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بن اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، وہ شاید آخری مراحل میں باتیں آ گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ میری والدہ محترمہ فاطمہ بن اسد وصال کر گئی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ! تو جو ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فوراً گھر میں تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد فاطمہ بن اسد سے باقاعدہ باتیں فرمائیں، سمائے موتا کی عقیدے کو ثابت کیا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، اللہ! میں جب تنہا تھا تو آپ میرے لیے سہارا بنی، اللہ! مجھے پناہ دی، مجھے اس وقت کھلاتی تھیں، مجھے سب سے ترجیح دی۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان سے گفتگو کی۔ یہ گفتگو کرنا بھی ایک ریسپانس کا حصہ تھا کہ یہ میں گفتگو کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اگر میں نے زندگی میں یہ گفتگو کی ہے وہ بھی فاطمہ بنت اسد سے کی ہے، تاکہ وہ میرے آخری جملے سن کر جائیں کہ میں ان کے بارے میں اپنے دل میں ذہن میں کیا احسانات کا احساس رکھتا ہوں، اور ان کے لیے میں اللہ کی بارگاہ سے کیا کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اگلی برکت کے طور پر آپ نے باقاعدہ اپنا قمیض مبارک، اپنا لباس مبارک عطا فرمایا، اور باقاعدہ آرڈر دیا کہ تجہیز و تکفین کے جب مراحل ہو جائیں تو اس وقت یہ لباس ان کو پہنایا جائے، کیونکہ میرا خاص لباس ہے، اور یہ وہ لباس ہے جو وحی کے اترنے کے دوران میں پہنتا رہا ہوں۔ تو وہ جو فیضان وحی کا حامل لباس ہے، یہ جب فاطمہ بن اسد کے جسم پر ہوگا تو فرشتوں کو کتنی خوشبو آئے گی کہ فاطمہ بن اسد کن خوشبوؤں کے ساتھ آ رہی ہے۔ پھر آپ کے علم ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑھانا، پھر اس جنازے کے ماحول میں 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ کا موجود ہونا، اور صحابہ کی کثیر تعداد کا موجود ہونا، اور گھر والوں کا موجود ہونا۔ پھر جب آپ کے لیے قبر مبارک بنائی جاتی ہے تو قبر مبارک کے اندر خود جا کر اس کے کونے خدروں کو باقاعدہ ہاتھوں کا لمس دینا، وہاں سے باقاعدہ مٹی بھی اٹھانی، پھر کافی دیر سو کر اس جگہ کو یہ بتا گیا نا، دیکھنے میں تو یہ فاطمہ بن اسد ہوگی، زمین یہ سمجھنا کہ یہ میں خود سویا ہوا ہوں۔ اللہ! ان کو راحت دینا، ان کو سکون دینا، اور آپ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ یہ تاحد نگاہ جنت نظر ہے، تو یہ فاطمہ بن اسد کو جنت الفردوس کے نظارے یہاں چیک کرانا۔ ٹھیک، سبحان۔ اس کے بعد جب آپ نے آخری جملے فرمائے، جذبات کی حد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو نے انبیاء کا پورا سلسلہ بنایا، سب کا واسطہ تجھے، جو کچھ مجھے دینا چاہیے تھا تمام انبیاء کو دیتا، وہ فاطمہ بن اسد کو عطا فرما، ان کو راحت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ جب یہ قیامت والے دن اٹھیں تو جہاں میری والدہ اٹھے تو یہ بھی بڑے اعزاز کے ساتھ سب کو اٹھتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ! بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور کل بروز محشر سننے اور دیکھنے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا فرمائے۔
تو جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کل حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور کچھ سچویشن اس طرح کی تھی کہ ہدہد جو ہے، جو آپ کا انفارمر تھا، وہ ملکہ سبا کے پاس جاتا ہے، یعنی بلقیس کے پاس، اور سارا جائزہ لینے کے بعد خط بھی جو پیغام دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ اس کی گود میں ڈالا، اس نے اس کو پڑھا، اور ظاہر تمام عمراء سے اور بادشاہوں سے مشورہ کیا، فائنلی یہ طے پایا کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر چلے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جائے گی اور جا کر ان سے ملاقات کرے گی، یعنی یہاں تک بات آپ کو میں نے کل بتا دی تھی۔ اچھا، اب وہ یہ کہ ظاہر ہے ان کے خادم خاص کی بات آئی تھی، پھر اس کے بعد کہ حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر اس طرح سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانی کتاب کا خاص علم عطا فرمایا تھا، اور اسی کی برکت سے انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ علم تھا۔ یہ جو کچھ علم میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس کی برکت کیا ہے میں آپ کو جا کے آگے بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں اس کو بیان کیا کہ آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ تخت آ جانے کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو یہ حکم دیا کہ اس تخت کی جو شکل و صورت ہے اس کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ بلقیس جو ہے اپنا تخت پہچان بھی پاتی ہے کیا نہیں۔ جب ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے، یعنی آپ ہی کے تخت جیسا ہے یا اس جیسا ہے؟ تو ملکہ نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے ملکہ سبا بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ آپ ہی کا تخت ہے، یعنی اب یہ اس پہ واضح کیا گیا کہ آپ ہی کا تخت ہے، اور اے ملکہ آپ کو دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے اور پہرے مقرر کرنے میں، یعنی پہرے دار جتنے آپ نے مقرر کیے تھے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا، اب سچویشن ناظرین یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ویژولائز کیجئے کہ یمن سے بیت المقدس کا جو فاصلہ ہے تقریباً اس وقت اگر آپ گوگل کریں گے وہ تقریباً کوئی 2264 کلومیٹر گوگل پہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، 2264 کلومیٹرز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، یعنی آپ ذرا سمجھ سکیں میری بات کو میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وہاں آصف بن برخیہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے اس تخت کو آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا تھوڑا سا علم عطا کیا تھا۔ اس علم کی بنیاد پہ ایک انسان نے، آصف بن برخیہ نے، اس تخت کو جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 80 گز لمبا تھا، 80 گز لمبا تھا اور 40 گز وہ چوڑا تھا، اور سونے اور چاندی سے بنایا گیا تھا، اور ہیرے اور جواہرات سے وہ مزین کیا گیا تھا۔ یعنی وہ کتنا بھاری بھرکم تخت ہوگا اس کو میں شاید الفاظ میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں۔ جس وقت ملکہ نکلی ہے اپنے محل سے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ لاکر میں کوئی باقاعدہ سیف لاکر کے اندر جو ہے کسی قیمتی شے کو ہم سیف کر کے جاتے ہیں اور تالے لگا کے جاتے ہیں، وہ اپنے محل کے اندرونی حصے کے اندر اپنے تخت کو باقاعدہ لاکر میں بند کر کے، یعنی تالا لگا کے گئی تھی۔ اور کمال دیکھیے، یہ تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑ کر نہیں آیا، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے ہوا میں اڑ کے نہیں آیا، بلکہ یہ زمین کے اندر گیا، اور زمین کے اندر ہی اندر یمن سے لے کے بیت المقدس تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جس نشست پہ تشریف فرما تھے ان کی کرسی کے ساتھ ہی زمین سے وہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو کتنی طاقت عطا کی ہے، آپ سوچئے ذرا، انسان صرف اپنی اسپریچول پاور کو اگر صحیح طور سے استعمال کرنا شروع کر دے تو پروردگار اس کو وہ عطا کر دے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور یہ آصف بن برقیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، ان کے خادم تھے۔ سوچئے ذرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو بات کس اوج کمال پہ پہنچے گی۔ بہرحال ملکہ بلقیس نے ناظرین
اطاعت قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے حدود کے واقعے اور قاصد سے مل چکی تھی. یعنی حدود کے ذریعے جو پیغام پہنچا وہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ یہ کچھ اور ہے، بادشاہوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، یعنی نبی کی بارگاہ بنیادی طور پر ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی. اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 41 اور 42 میں یوں بیان کیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. یعنی سلیمان علیہ السلام ایکچولی اس کی جو فہم تھی یا اس کی جو فراست تھی اس ملکہ کی یا اس کی جو عقل تھی اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل جو ہے وہ اس کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ اب صحن میں داخل ہو جائیں. وہ صحن جو تھا بیسیکلی ناظرین اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا. آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ اگر یہ زمین اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ جو ہمارے اسٹوڈیوز ہے، یہ زمین جو ہے وہ اپنا ظاہر سیمنٹ وغیرہ کی اور پتھروں کی بنی ہے. اب یہاں اگر پورا شیشہ ہو تو کتنا وہ شفاف ہوگا؟ تو وہ بالکل شفاف شیشے کا اور اس کے نیچے پانی تھا، اس طرح سے بنایا تھا جس میں مچھلیاں باقاعدہ تیر رہی تھیں. اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت موجود تھا، وہاں آپ جلوہ افروز ہوئے تھے. اب وہ یہ ناظرین کہ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ شاید یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے. یہ سن کر ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی اور یہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ کی طرف سے ہے. اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی پیش کی، یعنی سرنڈر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین تقریباً کوئی 53 برس کی عمر پائی. 13 سال کی عمر مبارک میں آپ سلطنت کے تخت پر براجمان ہو گئے اور 40 برس تک آپ نے حکمرانی کی، یعنی 40 ایئرز آپ نے 4 عشرے جو ہے باقاعدہ حکمرانی کی. روایات میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اس عمارت کا پورا ہونے سے پہلے ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام پردہ فرما چکے، یعنی ان کا وقت جو ہے قریب آ چکا تھا. تو آپ نے اپنے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا باقاعدہ حکم دیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قریب وقت آ پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے جنات پر یہ معاملہ ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ہو جائے. دونوں ہی باتیں ایک ہی وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کرنا چاہتے تھے. پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب معمول نماز کے لیے اپنے عصے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے. جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پہ رہنا دراصل ان کے لیے حیرت کا باعث اس لیے نہ تھا کہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور آپ کی نماز بہت طویل ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد ایک طویل مدت تک جنات آپ کی وفات کی اطلاع نہ پا سکے اور اپنی خدمتوں میں مکمل طور پر مشغول رہے. یہاں تک کہ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا زمین پر آپ تشریف لے آئے تو اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا. اسی وقت جنوں پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر وہ مطلع نہ ہوتے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ ہی اپنی مشقت والے کاموں سے وہ بھاگ جاتے. قرآن کریم نے ناظرین اس واقعے کو سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرمایا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی. پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا اور جنات پر ظاہر ہو گیا کہ آپ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے انگیز یعنی ذلت انگیز عذاب میں
نہ پڑے رہتے۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں ناظرین مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور لوگ سوچ بچار میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا۔ ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ وہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کیا کرتی تھی اور ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کی لکڑی کہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ مزید کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا اور تورات اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختی یعنی 10 کمانڈمنٹس بھی اس میں موجود تھے، اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے منو سلوا باقاعدہ اترتا تھا۔ منو سلوا آپ جانتے ہیں نا، یعنی جو بھنی ہوئی بٹیرے اور شہد وغیرہ اترتا تھا۔ اسرائیلی جو ہیں بنیادی طور پہ تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ابھی ذہن میں رہے ناظرین، یہی وہ تابوت سکینہ ہے جس کی تلاش آج بھی اسرائیل کر رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ تابوت ان کو مل جائے گا تو وہ جو ان کے کنگڈم آف ڈیوڈ کا تصور ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ پوری محنت کر رہے ہیں، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے، چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 34 سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ چنانچہ اس کی تعمیر کے لیے جنات کو ذمہ داری سونپی گئی، کیونکہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھر جو صرف جنات ہی اٹھا سکتے تھے، یہ انسانوں کا کام ہی نہیں تھا۔ اور اس کی میں ایک آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ آج بھی اگر آپ دیوار گریا کو دیکھیں نا، جو آپ کو ویژولز نظر آتے ہیں اسرائیل کے اندر، خاص طور پر بیت المقدس کے جو آپ کو ویژولز نظر آتے ہیں، دیوار گریا جس پہ یہودی کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، بیسیکلی عبادتیں کیا کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ اسی دیوار سے ان کا جو مسیح ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں نکلے گا۔ آپ جب اس کے نیچے کے پتھر دیکھیں گے نا، جو اس کا پہلا پورشن ہے پتھر کا، آپ کو اندازہ ہوگا بڑے وہ دیو ہیکل قسم کے پتھر ہیں، وہ انسانوں کا کام ہی نہیں تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے یہ وہی بیسیکلی دیوار ہے جس کی تھوڑی سی باقیات موجود ہیں، جس کی تعمیر ان جنات نے کی تھی جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا۔ بہرحال ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر لی۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس کے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس کے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ یہ جو بنیادی طور پہ ہیکل سلیمانی ہے، سارا جھگڑا اس کا ہے، ساری رفٹ اس کی ہے صاحب، ساری رفٹ اس کی ہے۔ یہودی خدا نہ خواستہ خاکم بدہن مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر اپنے ہیکل سلیمانی کو وہاں پر تعمیر کریں، اور یہ جو پورا ان کا پلان ہے پرومس لینڈ کا، جسے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس میں مدینہ پاک کو بھی کلیم کرتے ہیں، اس کی کمپلیشن کے لیے یعنی کنگڈم آف ڈیوڈ کی کمپلیشن کے لیے وہ سارا وہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے، میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، جس پر ہر مسلمان کو نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہیں سے سیاست کا آغاز ہوا، اور فائنل بیٹل جو ہے، چونکہ ظاہر ہے شام کی پوری سرزمین ایک مکمل سرزمین تھی جس کے اندر بیت المقدس بھی تھا، جس میں شام بھی تھا، جس میں لبنان بھی تھا، جس میں جارڈن بھی تھا، جس میں سیریا بھی تھا، یہ ایک بہت طویل سلسلہ تھا۔ تو یہیں پہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ فائنل بیٹل ہونی ہے، اور ساری پالیٹکس جو پوری دنیا کی ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام کو 4 بجے افطار کے وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔